مجھے ایک دم یوں لگا جیسے بلی مجھے غصے سے دیکھ رہی ہے۔ پھر وہ روشن دان کی دوسری طرف کود کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ادھر اشتیاق مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم ہنس پڑا۔ میری سمجھ میں اس کی ہنسی کی وجہ نہیں آئی، لیکن میں پھر بھی مسکرا دیا۔ آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، میں نے کہا، لیکن اس ہنسی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کی ملاقات میری بہن دل افروز سے نہیں ہوئی۔ جانتے ہیں وہ آپ سے ملتی تو کیا کہتی؟ کیا کہتی؟ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے پوچھتی کہ کیا آپ کے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہیں؟ پوچھ چکی ہیں، میں نے کہا۔ کیا واقعی؟ ارے اوہ سوری، وہ اتنی ہی منہ پھٹ ہے، سوری اس کی بدتمیزی کے لیے۔ لیکن واقعی بہت نوعمر ہیں آپ، ان لوگوں کے ہاتھ کہاں سے لگ گئے؟ بس ڈاکٹر ہوں، روزی تو کمانی ہے، اور اگر مریض تعاون کرے تو دونوں کا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ اشتیاق نے کہا۔ ڈاکٹر کو فیس ملتی ہے اور مریض کو صحت۔ گڈ، کیا نام ہے؟ کامران مسعود۔ خدا آپ کو ہمیشہ کامران کرے، مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی؟ ڈاکٹر سیتا رام بریلی کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں اور ہیں بھی بہت قابل، لیکن میرے مسئلے میں وہ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے کینسر نہیں ہے، جبکہ انہوں نے مجھے 6 مہینے کی زندگی کا نوٹس دے دیا ہے۔ اگر آپ کو کینسر بھی ہے تو میں اسے نکال کر پھینک دوں گا اور آپ زندہ رہیں گے۔ میں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت یہ الفاظ کہے تھے، لیکن یہ اشتیاق پر بہت اثر انداز ہوئے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، بیٹھیے پلیز۔ ان جملوں کے بعد آپ مجھے بہت اپنے اپنے سے لگے ہیں، بیٹھیے پلیز۔ میں بیٹھ گیا تو وہ بولا، آپ کو جلدی تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے سید علی صاحب نے بلایا ہے، ان کا حکم ہے کہ مجھے اس وقت تک یہاں رہنا ہے جب تک آپ صحت یاب نہ ہو جائیں۔ ویری گڈ، ویسے آپ یقین کریں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے کوئی کینسر وینسر نہیں ہے، بس کچھ عجیب سی طبیعت ہو گئی ہے، وزن گر رہا ہے اور بدن شدید بوجھل رہتا ہے، کمزوری بے حد ہو گئی ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن کینسر نہیں۔ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا معائنہ کر لوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ضرور، وہ خوشدلی سے بولا۔ میں نے اسے سیدھا لیٹنے کے لیے کہا۔ بہت دن کے بعد میں نے اپنی اس قوت کا جائزہ لیا جو بھوریا چرن نے دی تھی، لیکن بابا پردہ پوش نے بتایا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں منجمد ہو گئی ہے، اور اب اس کی تصدیق ہو گئی۔ اشتیاق کا بدن اندر سے نظر آنے لگا۔ میں نے ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا۔ بے شک یہ نہیں پتا چل سکا تھا کہ اسے بیماری کیا ہے، لیکن یہ پتا چل گیا کہ کینسر نہیں ہے۔ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے اپنا کام ختم کرتے ہوئے کہا، اشتیاق تمہیں واقعی کینسر نہیں ہے۔ ویری گڈ، تم سے ایک بات کہوں، تم مجھے تندرست کر دو گے، مجھے یقین ہے۔ ہاں انشاءاللہ، میں نے کہا۔ ایک بار پھر میری نظریں اس روشن دان کی طرف اٹھ گئی۔ خوبصورت بلی دوبارہ وہاں آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر رحم آ گیا۔ شاید وہ اشتیاق سے بہت محبت کرتی تھی، جبکہ سید علی اس کے بہت مخالف تھے۔ میں نے بلی کی طرف رخ کر کے اسے پچکارا۔ وہ ایک دم روشن دان میں کھڑی ہو گئی، جیسے میرے پچکارنے پر اس کی ہمت بڑھی ہو۔ میرے اس عمل سے اشتیاق نے بھی بلی کی طرف دیکھا اور بلی نے روشن دان سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دوسری چھلانگ اس نے اشتیاق کے بستر پر لگائی اور اس کے پیروں کے پاس پہنچ گئی، اور اس نے اشتیاق کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے۔ یہ تم سے بہت محبت کرتی ہے؟ ہاں، اب محبت جانوروں میں ہی رہ گئی ہے، اشتیاق نے کہا۔ اسی وقت اچانک میری نگاہ بلی کے پیروں پر پڑی اور میں چونک پڑا۔ اس کے پنجے پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے، آگے کا حصہ سپاٹ تھا اور پاؤں پیچھے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اشتیاق سے اس بارے میں کچھ کہتا، اچانک دروازہ کھلا اور سید علی اندر داخل ہوئے۔ جی ڈاکٹر کامران، آپ نے میرے بیٹے کا معائنہ کیا؟ جی سید صاحب، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے کہا، اور سید علی صاحب کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ یوں لگا جیسے ان کی آواز رند گئی ہو اور حلق سے نکل نہ پا رہی ہو۔ دادا جان کے اندر داخل ہوتے ہی بلی نیچے کود کر مسحے کے نیچے گھس گئی تھی۔ انہیں ساتھ لے جاؤں اشتیاق؟ دادا جان نے بمشکل کہا۔ جی دادا ابو ضرور، اشتیاق نے کہا، اور میں بادل نخواستہ اٹھ گیا۔ دادا ابو میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ وہ میرے الفاظ پر جذباتی ہو گئے تھے، پھر وہ مجھے لے کر کمرے میں داخل ہو گئے اور بولے، بیٹھو بیٹے، میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ میں بیٹھ گیا۔ دادا جان سامنے بیٹھ گئے، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بڑھاپا بڑے انوکھے تجربات کا حامل ہوتا ہے۔ یوں تو ہر عمر کی کہانی الگ ہوتی ہے، لیکن بڑھاپا ان تمام کہانیوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ہر شخص کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ نظام میرا بیٹا ہے، لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے سے کبھی اتنی محبت نہیں رہی جتنی اپنے پوتے اشتیاق سے ہے۔ حالانکہ نظام میرا اکلوتا بیٹا ہے، اشتیاق بھی مجھ سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا میں اس سے۔ چنانچہ تم نے مجھے اس کی صحت یابی کی خوشخبری دے کر مجھ پر احسان کیا ہے، جبکہ اس سیتا رام نے بڑی فرعونیت سے دعویٰ کیا ہے کہ اشتیاق صرف 6 مہینے زندہ رہے گا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو گے بیٹے؟
جی ضرور۔ اشتیاق کے سلسلے میں تم نے صرف مجھے تسلی دی ہے یا ڈاکٹر سیتا رام نے انہیں کینسر بتایا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، وہ بہت مشہور ڈاکٹر ہے، نہ صرف بریلی میں بلکہ اور دوسرے شہروں میں اس کی بڑی شہرت ہے۔ تو پھر میں آپ سے عرض کروں کہ انہیں کینسر نہیں ہے، میں نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، نڈھال بھی رہتا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ ضرور۔ بابا صاحب سے آپ کی کیسے تعلقات ہیں؟ ان کا عقیدت مند ہوں، کبھی کبھی قدم بوسی کے لیے چلا جاتا ہوں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بس خوش نصیبی سے ایک دن کہیں ملاقات ہو گئی تھی، مجھ پر بڑی عنایت فرماتے ہیں۔ اشتیاق علی کا ڈاکٹری علاج ہو رہا تھا، پھر آپ کو بابا صاحب کا خیال کیوں آیا؟ میں نے ان سے دعا کی استدعا کی تھی، انہوں نے آپ کا تذکرہ کر دیا اور کہا کہ وہ بہت بڑے ڈاکٹر کو بھیج رہے ہیں، اشتیاق کا معائنہ کرا دیا جائے۔ کوئی اور بات آپ کے ذہن میں ہے؟ کس طرح کی؟ کیا اشتیاق صاحب کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ افتخار ساری معلومات فراہم کر دے گا۔ ہاں، یہ سچ ہے، اور در حقیقت یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارا خاندان بریلی کا قدیم خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، بڑے بڑے ہندو خاندانوں سے رسم و راہ ہے، سب لوگ عزت کرتے ہیں۔ ان حالات میں ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے کہ اس خاندان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جو صدیوں کی ساکھ خاک میں مل جائے۔ اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم، کون ہے، کہاں رہتی ہے، اشتیاق سے کہاں ملی، بے حد نڈر اور بے خوف ہے، جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر چلی آتی ہے۔ حالانکہ نظام کی بیوی اور بیٹی خود بھی آفت کی پرکالہ ہیں، لیکن اس کے معاملے میں بے بس ہیں، وہ کسی کو گھانسی نہیں ڈالتی۔ اشتیاق نے کسی سے کوئی بات کی اس کے بارے میں؟ کبھی نہیں کرتا، وہی سب کچھ کہہ سن لیا کرتی ہے، اور کچھ ایسا طرز عمل ہے اس کا کہ سب اس سے مروب ہو جاتے ہیں۔ آپ سے کبھی بات ہوئی اس کی؟ ایک دو بار میں نے خود اس سے بات کی ہے، لیکن انداز نرم رکھا۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے، جواب میں بولی کہ میں پریمکا ہوں اس سے پریم کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، کوئی راستہ روکے گا تو اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہمیں معلوم ہے وہ ایسا کر سکتی ہے کیونکہ اشتیاق پوری طرح اس کے بس میں ہے۔ ایک ذاتی سوال کروں؟ میں نے کہا۔ ہاں ضرور۔ مجھے یہاں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ بیگم نظام علی، خود نظام علی یا دل افروز صاحبہ کسی کی اشتیاق سے کوئی رغبت نہیں ہے، وہ ان کی طرف پھٹکتے بھی نہیں۔ بیگم صاحبہ اشتیاق کی سگی والدہ ہیں؟ 100% سگی؟ بڑی عجیب بات ہے، نظام علی بچپن سے خود پرست ہے، اس نے شاید کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس کی ماں اس حسرت میں مر گئی کہ بیٹا کبھی اسے ماں سمجھے، اس نے کبھی ماں کو ماں کا مقام نہیں دیا۔ اسی طرح قدرت نے اسے بیوی بھی اسی کے مزاج کی دی، بیٹی بھی دونوں کا مجموعہ ہے، بس اشتیاق ان سے مختلف نکل گیا، میں اسی لیے اسے حد سے زیادہ چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ نظام علی صاحب کا رویہ کیسا ہے؟ آخر اس کا باپ ہوں میں، بچپن سے اس کی فطرت کا اندازہ کر کے میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری دولت، ساری جائیداد اپنے قبضے میں رکھی ہے، ایک وصیت نامہ تیار کر کے رکھ لیا ہے جو پوری طرح صیغہ راز میں ہے کہ اس میں کیا ہے، یہ سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے، میں اگر چاہوں تو لمحوں میں نظام علی سڑکوں پر آ سکتا ہے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے میرے سامنے سب سیدھے رہتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ دادا ابو سے فرصت پا کر میں اپنے کمرے میں آ گیا، میری اپنی کہانی حالات میں گم ہو گئی تھی اور اس کا گم رہنا ہی بہتر تھا، میرے لیے بھی اور وہاں پاکستان میں میرے اہل خانہ کے لیے بھی۔ اب کوئی جدوجہد بیکار تھی، سب کچھ حالات کے سپرد تھا، تقدیر جو بھی فیصلہ کرے۔ بابا پردہ پوش کا سہارا ملا تھا اور دل گواہی دیتا تھا کہ یہ سہارا مضبوط ہوگا، چنانچہ خود کو ان سے منسلک کر کے ان کی ہدایات کے مطابق عمل کروں۔ اشتیاق کا جائزہ لے چکا تھا، اسے کینسر نہیں تھا، لیکن اس کی کسی جسمانی بیماری کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، ایک بہت بڑا انکشاف اس بلی کے بارے میں ہوا تھا، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ قدرتی جسمانی نقص ہو اور مجھے غلط فہمی ہو، لیکن اس کا اشتیاق سے حیرت انگیز لگاؤ بھی قابل غور تھا۔ پہلا دن گزر گیا، میرا بہت خیال رکھا جا رہا تھا، دوسرا دن بھی آدھا گزر گیا، دوپہر کے کھانے پر ملازم مجھے بلانے آ گیا، کھانے کی میز لگی ہوئی تھی، سارا گھر موجود تھا، بس افتخار نہیں تھا، دادا ابو بھی تھے، کھانا بالکل خاموشی سے کھایا گیا، کھانے کے بعد دادا ابو خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، میں اٹھنے لگا تو نظام علی نے کہا، ہمیں کچھ وقت دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی حکم۔ اشتیاق کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ ہماری اولاد ہے، ہم اس کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں ہمارے راستے میں آپ کو ان کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔
آپ اگر واقعی ڈاکٹر ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ دور تعویذ گنڈوں کا ہے؟ کیا آپ بیماریوں کا علاج جھاڑ پھونک سے ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے، جو ہندوستان کا مانا ہوا ڈاکٹر ہے، اسے کینسر بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اشتیاق کی زندگی مشکل ہے۔ ہم اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ہر کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن سید علی صاحب اس پر راضی نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو علم ہے کہ وہ کیا کہتے اور کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کسی بزرگ سے رابطہ کیا ہے جو روحانی علاج کرتے ہیں، اور ان بزرگ نے آپ کو اشتیاق کے علاج کے لیے بھیجا ہے، جبکہ آپ خود کو ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ MBBS ہیں؟ جی، میں MBBS ڈاکٹر ہوں۔ ان بزرگ کے پاس رہتے ہیں؟ جی۔ آپ نے اشتیاق کا معائنہ کیا ہے؟ جی ہاں۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیسے؟ میں ان کا علاج کروں گا۔ کیا آپ کینسر کا علاج کریں گے؟ انہیں کینسر نہیں ہے۔ کیا؟ نظام علی نے شدید غصے سے کہا۔ جی ہاں، آپ کا ستیارام بے وقوف ہے۔ اشتیاق کو کینسر نہیں ہے، وہ تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے مجھے بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اسے ملک سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، اس مرتبہ محترمہ دل افروز نے کہا۔ تو لے جائیے، میں نے کہا۔ دادا ابو نہیں لے جانے دیں گے۔ توبہ توبہ توبہ۔ دروازے سے افتخار کی آواز آئی اور میں ادھر دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ افتخار اندر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ اس کے بعد سب اٹھ گئے تھے۔ میں بھی کمرے میں آ گیا، لیکن اب مجھے کچھ الجھن ہونے لگی تھی۔ عجیب و غریب ماحول تھا اس گھر کا، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ تھے۔ اشتیاق کو کینسر نہیں تھا، میں نے بڑے وثوق سے کہہ دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ سوچتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے وہ الفاظ اپنی مرضی سے نہیں کہے تھے، بلکہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا تھا کہ اشتیاق ٹھیک ہو جائے گا۔ کافی دیر کے بعد افتخار میرے کمرے میں آیا۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ شکریہ افتخار صاحد، آپ کھانے پر موجود نہیں تھے؟ ہاں، ایک کام سے گیا تھا، آپ کی ایک امانت لایا ہوں۔ یہ کہہ کر افتخار نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بے حد خوبصورت موبائل سیٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ بابا پردہ پوش کا ملازم اشرف لایا تھا، بابا صاحب نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ ارے اچھا! میں نے اچنبے سے ہاتھ بڑھا کر موبائل لے لیا۔ بہت شاندار قیمتی سیٹ تھا۔ میں نے اسے چیک کیا تو انگلش میں ایک میسج موجود تھا۔ اسے ساتھ رکھو کامران، میں خود تم سے رابطہ کروں گا۔ میں نے گہری سانس لے کر افتخار کا شکریہ ادا کیا، پھر ہنس کر بولا، ڈائننگ روم کے دروازے سے آپ کی توبہ توبہ اندر آئی تھی، آپ نہیں آئے؟ زندگی کسی عزیز نہیں ہوتی عزیزم، 3 بھیڑیے مجھے لمحوں میں چٹ کر جاتے۔ محترمہ دل افروز اپنے بھائی کا علاج لندن میں کرانا چاہتی ہیں۔ بھائی کو اسپتال میں داخل کرا کر وہ پیرس اور دوسرے کچھ ممالک دیکھنے کے منصوبے بنا رہی تھیں، لیکن دادا جان نے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اوہو، یہ مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے فائنینسر تو دادا جان ہی ہوتے۔ افتخار کی بات پر میں کچھ دیر غور کرتا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، دنیا کتنی بری ہے افتخار۔ افتخار نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھا، پھر چلا گیا۔ اس وقت شام کے 4:45 بجے تھے جب میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور افتخار کی آواز سنائی دی، آ جاؤں؟ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا تو وہ اندر آ گیا اور جلدی سے بولا، وہ آئی ہے؟ کون؟ وہی لڑکی جو اشتیاق کی دوست ہے۔ اچھا، کب؟ مجھے ایک دم دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ یہ پتہ نہیں، ویسے جب اس کا دل چاہتا ہے آ جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے۔ اس وقت وہ اشتیاق کے کمرے میں موجود ہے، دیکھنا چاہو تو جلدی کرو، کب چلی جائے پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں چلتا ہوں، بیگم صاحبہ کے ساتھ بازار جانا ہے۔ اوکے، میں نے کہا۔ بابا صاحب نے موبائل فون بھیجا تھا، اس سے مجھے بڑی تقویت ہوئی تھی۔ یوں تو ان سے ملاقات کی کوئی سبیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ افتخار سے درخواست کروں کہ مجھے ان کے پاس لے جائے، تب میں ان کو تفصیل بتا کر ان سے ہدایات لوں کہ اب کیا کروں۔ موبائل میرے پاس تھا اور یہ مشکل حل ہو گئی تھی، لیکن بابا صاحب کی ہدایت بھی میسج کی شکل میں موجود تھی کہ میں خود انہیں فون نہ کروں، وہ کریں گے، میں انتظار کروں۔ میرے دل میں اس لڑکی کو دیکھنے کا تجسس بیدار ہو گیا تھا، اس لیے تکلف بالائے طاق رکھ کر میں اشتیاق کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے پر پہنچ کر میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اشتیاق کی آواز سنائی دی، آؤ، کون ہے؟ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ تب میں نے اس شعلہ رو کو دیکھا، آگ کی طرح دہک رہی تھی، بے شک حسن و جمال میں یکتا تھی، اتنی خوبصورت کہ دل پر قابو مشکل ہو جائے۔ اشتیاق کے پیروں کے پاس بیٹھی اس کے پیروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کی بڑی بڑی سرما بھری آنکھیں دروازے کی طرف تھیں۔ میں نے ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتے دیکھا، وہ جلدی سے سمٹ گئی اور مسحری سے پاؤں نیچے لٹکا لیے۔ ارے ڈاکٹر صاحب، سوری، میں سمجھا کوئی ملازم ہے، آئیے ڈاکٹر صاحب۔ اشتیاق خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اسی وقت لڑکی نیچے اتری اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چال میں بھی کوئی خاص بات تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا،
میں نے ایک کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ معذرت اشتیاق، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ نڈھال سے لہجے میں بولا۔ میں بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لڑکی اگر اس کی محبوبہ ہے تو اس کے آنے پر اشتیاق کو خوشی ہونی چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی۔ میں اس سے اس کی صحت کے بارے میں پوچھتا رہا۔ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ لڑکی واش روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ میں نے اس بات کو محسوس کر کے کہا، آپ کی مہمان واش روم سے باہر نہیں آئیں؟ وہ بھی چونکا۔ کوئی آواز بھی نہیں آ رہی۔ دیکھوں؟ میں نے کہا۔ دروازہ بجا دیں پلیز، وہ بولا، اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر واش روم کے دروازے پر آ گیا۔ میں نے دروازے کو تھپتھپایا تو وہ کھل گیا۔ ایک لمحے میں احساس ہو گیا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ میں نے پورا دروازہ کھول دیا۔ اندر واقعی کوئی موجود نہیں تھا۔ میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ میں نے خود اس لڑکی کو واش روم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ واش روم کافی وسیع تھا، لیکن اندر کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا، البتہ بلندی پر ایک روشن دان کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر نہیں ہے، میں نے کہا۔ اچھا، چلی گئی ہوگی، اشتیاق نے لاپرواہی سے کہا، اور میں اس کے پاس واپس آ گیا۔ کمرے میں اور کوئی دروازہ تو نہیں ہے، اور ہم نے انہیں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ کدھر سے گئیں؟ پتہ نہیں، اشتیاق بیزاری سے بولا۔ میں غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، دادا ابو نے مجھے تمہارے علاج کے لیے بلایا ہے اشتیاق، وہ تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ ایک ڈاکٹر اس وقت تک صحیح علاج نہیں کر سکتا جب تک مریض اس سے بھرپور تعاون نہ کرے۔ میں نے کب انکار کیا ہے ڈاکٹر کامران، وہ بدستور نڈھال لہجے میں بولا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ، وہ تمہاری دوست ہے، گھر کے سب لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم پر قبضہ جما رکھا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی کیونکہ تم اس کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتے، کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، کیا دادا ابو بھی یہی کہتے ہیں؟ ہاں۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا، یوں لگا جیسے اسے اس بات پر حیرت ہوئی ہو۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ نہیں بولا تو میں نے کہا، خاموش کیوں ہو گئے ہو اشتیاق؟ اس گھر میں دادا ابو ہی سچے انسان ہیں، باقی سب لالچی اور فریبی ہیں، اپنے کسی بھی مذموم مقصد کے لیے کسی پر بھی الزام لگا سکتے ہیں، لیکن اگر دادا ابو بھی یہی کہتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ خود تمہیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے؟ نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ تم اس سے عشق کرتے ہو؟ نہیں، وہ بولا، اور میں چونک پڑا۔ وہ غسل خانے میں گئی اور واپس نہیں آئی۔ وہ غسل خانے میں نہیں ہے۔ تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، کرتی رہتی ہے، وہ انوکھی ہے۔ اب مجھے اس کی کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں اگر اسے حکم دوں تو وہ ایک لمحے میں ان سب کو ختم کر دے۔ میری وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتی۔ وہ ایسا کرنا چاہتی ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ یہ سب اس کی مخالفت جو کرتے ہیں۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ بس میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میرے اور اپنے درمیان اسے کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ وہ تمہیں کہاں ملی تھی؟ میرے اس سوال پر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ لمحے اسی طرح خاموش رہا، پھر اس کے پورے بدن کو شدید جھٹکا لگا، ساتھ ہی وہ وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کئی بار روشن دان کی طرف بھی دیکھا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب اس کی وحشت کم ہوئی تو اس نے گہرا سانس لے کر کہا، الہ آباد میں ہم ایک شادی میں گئے تھے، وہاں حویلی اعظم علی میں قیام تھا، بہت عظیم و شان حویلی تھی، 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک حصہ پرانا تھا، ایک نیا۔ یہ مجھے پرانی حویلی میں ملی تھی، وہاں کسی ہرکاری کی بیٹی تھی، ہم نے 3 دن وہاں قیام کیا تھا، یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی جبکہ میں نہیں چاہتا تھا۔ پھر ہم بریلی واپس آ گئے، راستے میں ٹرین کے سفر میں یہ رات کو میرے پاس آ گئی۔ سفر کے دوران؟ ہاں، اس وقت ٹرین کے مسافر سو رہے تھے، یہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ اب مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ تم نے کیا کہا؟ مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا۔ ٹھیک، پھر؟ بس میں بریلی آ کر پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن ایک دن وہ ایک ماڈرن لڑکی کی حیثیت میں مجھے پوچھتی ہوئی یہاں تک آ گئی، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ آنا شروع کر دیا۔ گھر کے لوگ اس کے مخالف ہیں، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس نے اپنا نام بتایا ہے؟ ہاں، نرمل وتی ہے اس کا نام، ہندو ہے، نام سے تو یہی ظاہر ہے۔ تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا، لیکن اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ جواب نہیں دیا تم نے اشتیاق؟ میں نے دوبارہ کہا۔ اچانک ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی، آواز روشن دان کی طرف سے آئی تھی۔ میری نظر اس طرف اٹھ گئی، وہی سفید بلی روشن دان میں آ گئی تھی۔ وہ متجسس نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ میں نے ایک لمحے تک اس کا جائزہ لیا، پھر پہلے کسی انداز میں اسے پچکارا، لیکن بلی خاموش روشن دان پر بیٹھی رہی، پہلے کی طرح نیچے نہیں آئی۔
میرے پچکارنے کی آواز پر اشتیاق نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر میری نگاہوں کے تعاقب میں روشن دان کی طرف۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک خوشگوار تاثر دیکھا۔ کتنی خوبصورت بلی ہے، تمہیں بلیوں سے بہت پیار لگتا ہے؟ بلیوں سے نہیں، صرف بیلا سے، اس نے کہا۔ بیلا اس کا نام ہے؟ ہاں، میں نے رکھا ہے۔ آپ یقین کریں یہ مجھے بے حد چاہتی ہے۔ اکثر جب میں صبح کو جاگتا ہوں تو یہ میرے پیروں میں سوئی ہوئی ملتی ہے۔ یار لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ یار لوگوں کو؟ خاص طور سے ہماری والدہ محترمہ کو، جنہوں نے آج تک کبھی پیار سے ایک کپ چائے بھی نہیں دی۔ انہیں بیلا سے شدید نفرت ہے۔ کئی بار اسے پکڑوانے کی کوشش کر چکی ہیں تاکہ کہیں دور پھینکوا دے، مگر بیلا بہت چالاک ہے، وہ ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ وہ اب بھی مسلسل کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ انہیں بیلا کا میرے پاس رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے ایک بار پھر بلی کی طرف دیکھا۔ وہ آرام سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ صرف ایک بات اور بتا دو اشتیاق، جب تم الہ آباد سے آ رہے تھے اور وہ تمہیں ٹرین میں ملی تھی تو تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ یہاں کیسے آ گئی اور اب کہاں جائے گی؟ نہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے اشتیاق، تمہاری بیلا میرے جانے کا انتظار کر رہی ہے، اس لیے میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ گیا۔ اشتیاق نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات کو 12 بجے کے قریب جب میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا، اچانک موبائل فون پر کال موصول ہوئی۔ میں سنبھل کر اٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے فون ریسیو کیا تو بابا صاحب کی آواز سنائی دی۔ یقیناً سو گئے ہوگے تھوڑا سا، میں نے کہا۔ جاگ جاؤ۔ جی جاگ گیا۔ اب تک کی تفصیل بتاؤ، بابا صاحب نے کہا، اور میں پورے ہوش و حواس میں آ کر انہیں اب تک پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتانے لگا۔ ایک ایک فرد اور اس کے مسائل سنائے۔ پوری تفصیل سننے کے بعد بابا صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے موبائل فون کا MMS آن کرو۔ جی اچھا، پوری بات سنو۔ تمہیں موبائل میں میری تصویر نظر آئے گی۔ میرا چہرہ تو نمایاں نہیں ہوگا لیکن میری آنکھیں دیکھ سکتے ہو۔ 5 منٹ تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھنا، بس۔ اس کے بعد موبائل بند کر دینا۔ اس کے بعد جب تمہیں بلی دوبارہ نظر آئے تو کوشش کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینا۔ 5 منٹ تک اسے اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر مجبور کرنا، بس۔ باقی کام بعد میں بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا صاحب کی تصویر موبائل پر آ گئی۔ میں 5 منٹ تک ان کی پرسحر آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ان کی آواز سنائی دی، میں فون بند کر رہا ہوں، اب تم آرام سے سو جاؤ۔ فون بند ہو گیا۔ میں بہت دیر تک ان تمام واقعات پر غور کرتا رہا اور کسی وقت نیند آ گئی۔ دوسری صبح طبیعت حشاش بشاش تھی۔ اس گھر کے مسائل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج کوئی خاص بات نہیں ہوئی، البتہ ایک خیال کے تحت میں افتخار احمد سے ملا۔ افتخار بھائی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ جی جی ڈاکٹر، حکم کرو۔ کسی ملازم کے ساتھ مل کر ایک کام کریں۔ اشتیاق کے کمرے میں بلندی پر ایک روشن دان ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اشتیاق کی دوسری محبوبہ کا وہی پوتر استھان ہے، افتخار نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ جی ٹھیک، وہ روشن دان دوسری طرف سے بند کرا دیں۔ اوہ، خیریت؟ خیریت ہی ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن اگر کوئی اس کے بارے میں پوچھے؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے، کسی کو پتہ چلے گا تو پوچھے گا نا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک روشن دان ان کی واش روم میں بھی ہے، اسے بھی بند کرنا ہوگا۔ بڑا عجیب طریقہ علاج ہے، یعنی روشن دان کو بند کر کے کینسر کا علاج کیا جائے گا؟ توبہ توبہ توبہ، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، میں نے کہا۔ ہو جائے گا حضور، آپ نے پہلا حکم دیا ہے، تعمیل ہوگی۔ آپ چاہیں تو یہ کام رات کو 10 بجے کے بعد کر دیں۔ ارے واہ، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ سمجھ لیں کام ہو گیا۔ افتخار کے جانے کے بعد میں اپنے منصوبے پر غور کرتا رہا۔ ایک دلچسپ اور عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہونے جا رہا تھا۔ تھوڑا سا تجسس دل میں تھا۔ رات کا کھانا 9 بجے لگتا تھا۔ کھانے کے دوران کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ میرے بارے میں ہر ایک کے دل میں مختلف خیالات تھے اور خود نظام علی بھی میری یہاں موجودگی سے خوش نہیں تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ افتخار نے مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اسے اپنا کام یاد ہے۔ ٹھیک 10 بجے میں نے اشتیاق کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر روشنی تھی لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ کئی بار دستک دینے پر خود اشتیاق نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں بوجھل تھیں۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ؟ خیریت؟ سوری اشتیاق، ایک اہم کام تھا، مجبوراً تمہیں اس وقت تکلیف دینا پڑی۔ آئیے۔ اشتیاق کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں اندر آ گیا اور میں نے جلدی سے اشتیاق کے بستر پر نگاہ ڈالی۔ میری خوش نصیبی تھی کہ بلی بستر پر موجود تھی اور گول گول آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اشتیاق نے پاؤں سے دروازہ بند کر دیا اور بستر پر آ گیا۔ میں نے اس کے برابر کی کرسی گھسیٹ لی اور بیٹھ گیا۔ جی ڈاکٹر کامران، اشتیاق بولا۔
آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کی بیماری کے بارے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بلی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور خود میری آنکھوں میں بابا صاحب کی آنکھیں ابھر آئیں۔ البتہ میں نے بلی کے بدن کو جھٹکا لگتے دیکھا تھا۔ اشتیاق نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں بیمار آدمی ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ وقت کسی طرح کے سوالات کا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے بلی کے چہرے سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ فرمائیے، اشتیاق نے کہا، لیکن کچھ فرمانے کی نوبت نہیں آئی۔ اچانک بلی نے ایک بھیانک چیخ ماری اور مسحری سے فرش پر چھلانگ لگا دی۔ فرش پر اس نے لوٹ لگائی، پھر اچھل کر ایک ڈیکوریشن پیس پر چڑھی، وہاں سے روشن دان پر، لیکن وہاں راستہ بند تھا۔ وہ کچھ لمحے وہاں رکی، پھر واپس نیچے کودی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ اس نے واش روم کے دروازے پر ٹکر ماری اور دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر گھس گئی، لیکن افتخار نے ذمہ داری سے اپنا کام کیا تھا۔ واش روم سے بلی کی بھیانک چیخیں ابھری اور وہ پھر باہر نکل آئی۔ اب وہ پوری قوت سے مسلسل چیخ رہی تھی اور پورے کمرے میں بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ عین اسی وقت کسی ملازم نے شاید بلی کی چیخیں سن کر دروازہ کھولا اور بلی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ملازم چونکہ دروازے پر تھا، اس لیے بلی کو باہر جانے کا راستہ نہیں ملا۔ دوسرے لمحے وہ ملازم کے سینے پر چڑھ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، بیچارے ملازم کے ساتھ کہ اس کے حلق سے بھی بھیانک چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے بلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور خود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اور اشتیاق ششدر کھڑے تھے۔ بمشکل ملازم نے بلی کو اپنے وجود سے دور کیا اور وہ چھلانگ مار کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ ملازم چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر کے سارے لوگ دوڑ پڑے، روشنیاں جلا دی گئیں اور ایک افسوسناک صورتحال سامنے آئی۔ بلی نے ملازم کی ایک آنکھ نکال دی تھی۔ افتخار نے فوری طور پر تیاری کی اور ملازم کو اسپتال لے گیا۔ بیگم صاحبہ اور دل افروز نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بلی کو بددعائیں دے رہی تھیں۔ نظام علی بھی ان کے ہمنوا تھے۔ ہلکے ہلکے چھینٹے اشتیاق کو بھی دیے جا رہے تھے کہ اس نے گھر والوں کو نہ جانے کیسی کیسی مشکلات میں گرفتار کر رکھا ہے۔ دادا ابو اس سانحہ پر بالکل خاموش تھے۔ 3 بجے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ شدید دل چاہ رہا تھا کہ بابا صاحب کو اس صورتحال کی اطلاع دوں، لیکن مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ خود سے کبھی رابطہ نہ کروں۔ جب بھی ضرورت ہوگی وہی فون کریں گے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ نہیں ہو سکا جس کا حکم بابا صاحب نے دیا تھا، لیکن میں نے ان کی ہدایت پر عمل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بلی نے بھی اپنا دفاع کیا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس بیچارے ملازم کا تھا۔ حادثہ ایسا تھا کہ اب بھلا نیند کیسے آ سکتی تھی۔ بستر پر لیٹا خیالات میں ڈوبا رہا، پھر آنکھوں کی تکن دور کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی، لیکن چند ہی لمحات میں دوبارہ آنکھیں کھل گئیں۔ ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی اور جو کچھ نظر آیا وہ وہم نہیں تھا۔ بے حد عجیب سے لباس میں ملبوس ایک عورت مجھ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ گہرا سیاہ تھا، سفید سفید دانت ہونٹوں سے باہر جھانک رہے تھے۔ آنکھیں بجلی کے بلب کی طرح روشن اور سرخ تھیں۔ ان آنکھوں میں پتلیاں نہیں تھیں۔ میں گھبرا کر اٹھا تو اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے حلق سے بلی جیسی غراہٹ نکلی تھی۔ میں نے اسے ہاتھوں پر روک کر زور سے دھکا دیا۔ میرے ہاتھ اس کے بدن سے مس ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ بدن پتھر کا ہو، لیکن میرے دھکے سے وہ کافی دور جا کر گری تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف وہ بھی اٹھی، لیکن کھڑی نہ ہوئی، بلکہ ہاتھوں پیروں کے بل زمین پر رکی، پھر اگلے ہاتھ دبائے اور پیروں کی مدد سے مجھ پر دوسری چھلانگ لگا دی۔ میں اس کے سامنے سے نہ ہٹا، بلکہ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ بلی کی طرح چیخی اور دوسری طرف الٹ گئی، لیکن پلٹی کھا کر پھر اٹھی اور مجھ پر لپکی۔ نہ جانے کیوں اس وقت خوف میرے دل سے بالکل نکل گیا اور میں پوری مہارت سے اس کے مقابلے پر آ گیا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ اور بھیانک ہو گیا تھا، لیکن وہ رکے بغیر مجھ پر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی اور میں اس کے ہر حملے کو ناکام بنا رہا تھا۔ اس بار میں نے اسے لات مار کر دور پھینکا تو اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے سر میں چوٹ لگی اور پیشانی سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ اس بار وہ فوراً اٹھ نہیں سکی اور اٹھنے کی کوشش میں کئی بار ناکام ہوئی۔ تب میں نے اس کے پاؤں دیکھے۔ اس کے پنجے پیچھے کی طرف تھے، بالکل اس طرح جیسے میں نے بلی کے پاؤں دیکھے تھے۔ آخر وہ اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں اپنی جگہ کھڑا کسی دوسرے واقعے کا منتظر رہا، لیکن دیر ہو گئی اور کچھ نہ ہوا۔ باہر خاموشی تھی۔ کسی کو میرے کمرے میں ہونے والی خونی جدوجہد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر میں باہر آیا اور میں نے دور دور تک نظریں دوڑائیں، لیکن گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے مکین اب اتنے بھی بے حس نہیں تھے کہ اس خوفناک واقعے کے بعد اطمینان کی نیند سو گئے ہوں گے۔ سب ضرور جاگ رہے ہوں گے، لیکن خوفزدہ ہوں گے۔
ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ دوسرا خوفناک واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس بھیانک وجود کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اگر میں ذرا سا بھی غافل ہوتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ ڈالتی۔ آہستہ آہستہ صبح کا اجالا پھیلنے لگا، پھر فجر کی اذان ہوئی اور میں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد میں نے شکرانے کے نفل پڑھے اور طبیعت تر و تازہ ہو گئی۔ باہر نکلا تو ملازم جاگ رہے تھے۔ میں نے ایک ملازم سے زخمی ملازم کے بارے میں پوچھا۔ ایک آنکھ نکل گئی ہے صاحب جی، بیچارہ فیضو کانا ہو گیا ہے صاحب جی، بڑے بول سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اللہ سے توبہ ضروری ہے صاحب جی، ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ کسی میں کوئی خرابی ہوتی تھی تو فیضو اللہ سے توبہ کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت نوکری کے لیے آئی تھی، بیچاری کی ایک آنکھ خراب تھی تو فیضو نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ چلو وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے گی۔ اب دیکھ لیں صاحب جی اب کیا ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں کہ بندہ بشر خدا سے ڈرے۔ افتخار صاحب اسپتال سے واپس آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہی تو اس گھر میں سب سے نیک بندے ہیں، وہ اسپتال میں ہی ہیں۔ نظام صاحب واپس آ گئے ہیں۔ ایک پیالی چائے مل جائے گی؟ ابھی لاتا ہوں صاحب جی، ملازم نے کہا۔ میں کچھ دیر کے بعد کمرے میں واپس آ گیا۔ دوسرے کمروں میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر باہر باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں اور وہی ملازم جس سے میں نے چائے کے لیے کہا تھا ایک خوبصورت ٹرالی لیے اندر آ گیا، لیکن اس کے پیچھے افتخار بھی تھا۔ رات بھر جاگنے سے اس کا حال خراب ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ توبہ توبہ توبہ، اس نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، چائے میں شریک کر کے ثواب دارین حاصل فرمائے۔ آپ اسپتال سے واپس آ گئے؟ شاید۔ چائے پلیز، جمیل بھائی چائے بنا دو یار۔ افتخار نے ملازم کو اس کے نام سے مخاطب کیا اور ملازم پیالیوں میں چائے ڈالنے لگا۔ فیضو کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بیچارہ، ایک آنکھ بلی اپنے ساتھ لے گئی۔ ملازم باہر نکل گیا تو افتخار نے چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میرے دماغ میں بڑی چرخی چل رہی ہے ڈاکٹر کامران۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بلی کے فرار کے راستے کیوں بند کرائے تھے؟ یہ حادثہ اسی لیے پیش آیا کہ بلی کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، اس لیے وہ غضبناک ہو گئی۔ بلی کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ گھیر جائے تو حملہ کر دیتی ہے اور سیدھا نرخرہ دبوچتی ہے۔ دوسری بات، نہ جانے کیوں مجھے افتخار کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ فیضو نے ایک عجیب انکشاف کیا ہے۔ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جس بلی نے اس پر حملہ کیا ہے وہ بے حد خوفناک اور کالے رنگ کی تھی۔ وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ یہ بلی نہیں تھی جس کا نام اشتیاق میلہ لیتے ہیں۔ اوہ اچھا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہو۔ اور آپ اس وقت اشتیاق کے کمرے میں موجود تھے جب بلی غضبناک ہوئی؟ تیسری بات، میں نے کہا، نہیں، پہلے مجھے بتائیں آپ نے روشن دان کیوں بند کرائے تھے؟ آپ نے خود ہی کہا تھا اس وقت کہ روشن دان بند کر کے کیا کینسر کا علاج کیا جائے گا؟ ہاں میں نے کہا تھا۔ بس تو یہی سمجھ لیں۔ اور ایک رائے دوں، آپ ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں، آرام کر لیں ورنہ بیمار پڑ جائیں گے۔ میرے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ افتخار حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، گویا آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں بتانا چاہتے۔ ہاں یہی بات ہے، سوری، مجھے اجازت۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ وہ باہر نکل گیا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کسی کو میری ہدایت کے بارے میں بتا دے۔ میں نے صرف بلی کو پتہ نہ چلنے کے لیے یہ عمل کرایا تھا۔ بس بیچارے ملازم کا افسوس ہوا تھا۔ وہ اگر دروازے پر نہ آتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ دوسری بات، اس نے کالی بلی والی بات بھی غلط نہیں کہی تھی۔ خوبصورت کیا بلکہ حسن و جمال کی دیوی نرمل وتی نے ایک کالی چڑیل کی شکل میں مجھ پر حملہ کیا تھا اور وہ اس کی اصلی شکل تھی۔ لیکن اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بابا صاحب کے حکم کے مطابق میں انہیں فون بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت دن کے 3 بجے تھے جب گھر کے ایک ملازم نے مجھ سے کہا، صاحب جی اشرف صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اشرف؟ میں نے کہا۔